بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 152 ملاحظہ فرمائے۔ موتن داس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم کمرے سے باتیں کرتے باہر آ گئے۔ موتن داس نے لالٹین جلتی رہنے دی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر کے اشارہ کرتا ہوا ایک طرف چل پڑا۔ میں نے جانکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ روپ مندی کا معاملہ کچھ الجھ گیا تھا۔ پولیس تحقیقات کرتے ہوئے شہر کے نوائی پہاڑیوں میں واقع اس کھنڈر نما عمارت تک پہنچ گئی تھی جہاں روپ مندی کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ پولیس کو نہ صرف اس شکستہ اور ویران عمارت سے درمیش کی لاش بلکہ عمارت سے تقریباً نصف میل دور پہاڑیوں میں اس شخص کی لاش بھی مل گئی تھی جو لالا رنجیت کے خنجر سے گھائل ہو کر عمارت سے بھاگ گیا تھا۔ دونوں لاشیں آدھی سے زیادہ بیڑیوں کی خوراک بن چکی تھی۔ اتفاق سے ان کے چہرے سلامت تھے جن سے انہیں شناخت کیا گیا تھا۔ پہاڑیوں میں پائی جانے والی لاش بھوشن سنگھ نامی ایک آدمی کی تھی جس کے بارے میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس کا تعلق چتوڑ گڑھ کے سابق راجا کے خاندان سے تھا۔ اس کا باپ راجا کا کزن تھا۔ تقسیم ان سے پہلے وہ چتوڑ گڑھ کی گدی کا دعوے دار تھا، مگر اس وقت کی انگریز حکومت نے راجا رگبیر سنگھ کو چتوڑ سنگھ کا راجا تسلیم کر لیا تھا۔ بھوشن سنگھ کا باپ اودم سنگھ گدی حاصل کرنے کے لیے ادھم مچاتا رہا تھا۔ اس نے انگریزوں کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران میں ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا۔ ہندوستان میں تمام ریاستیں ختم ہو گئیں، راجاؤں سے اختیارات چھین لیے گئے اور ان کے وظائف مقرر کر دیے گئے۔ ہند سرکار نے بھی رگبیر سنگھ کو ہی چتوڑ گڑھ کا سابق راجا تسلیم کرنے کے لیے اس کے لیے گراں قدر وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اودم سنگھ نے اپنی اودم بازی جاری رکھی تھی۔ عدالتوں میں مقدمے بازی سے لے کر رگبیر سنگھ کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ہر صورت میں رگبیر سنگھ کو گرانا چاہتا تھا تاکہ سرکار سے ملنے والا وظیفہ اور دیگر رعایتیں خود حاصل کر سکے۔ اودم سنگھ نے راجا رگبیر سنگھ کے سالے دھرم ویر سنگھ کو کسی طرح اپنے ساتھ ملا لیا۔ رگبیر سنگھ کو اب دو دشمنوں کا سامنا تھا۔ دھرم ویر سنگھ اودم سنگھ سے زیادہ چالاک ثابت ہوا۔ ایک طرف اس نے اودم سنگھ کو لارا لپا لگائے رکھا اور دوسری طرف وہ راجا کے خلاف بھی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہا کیونکہ ہند سرکار سے ملنے والا وظیفہ وہ خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دھرم ویر سنگھ کے دہلی سے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس وقت کے کئی بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور نیتا اس کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ اس کی رسائی راج بھون تک تھی اور بالآخر وہ اپنی ریشہ دوانیوں میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ہند سرکار نے راجا رگبیر سنگھ کو معطل کر کے دھرم ویر سنگھ کو چتوڑ گڑھ کا سابق راجا تسلیم کرتے ہوئے سرکاری وظیفہ اور دیگر تمام مراد اس کے نام منتقل کر دی، جبکہ راجا رگبیر سنگھ کو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کے خلاف انکم ٹیکس کی چوری اور اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانیوں کے لاتعداد مقدمات شروع ہو گئے۔ راجا رگبیر سنگھ ایک غیرت مند آدمی تھا۔ وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے آپ کو گولی مار کر آتم ہتیا کر لی۔ راجا رگبیر سنگھ کا باپ ختم ہو گیا اور اودم سنگھ اور دھرم ویر سنگھ میں ٹھن گئی۔ دھرم ویر سنگھ کے بیٹے بلونت سنگھ اور اودم سنگھ کے بیٹے بھوشن سنگھ میں گہری دوستی تھی۔ دونوں بدکماش اور عیاش تھے۔ بڑوں کی لڑائی سے انہیں کوئی غرض نہ تھی۔ انہیں اپنی رنگ رلیوں سے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ کسی اور معاملے پر توجہ دے سکیں۔ شہر کی طوائفوں کے کوٹھے ان کے دم سے آباد تھے۔ رات کے کوٹھوں سے نکلتے تو بلونت سنگھ کی حویلی میں راگ رنگ کی محفلیں جمتی جن میں شہر کی حسین ترین کال گرد کے علاوہ ایسی لڑکیاں بھی ہوتی جنہیں اغوا کر کے لایا جاتا تھا۔ بلونت سنگھ اور بھوشن سنگھ کو ہمیشہ اکٹھے ہی دیکھا جاتا گیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ان دونوں کے باپ تو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے اور یہ دونوں ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے۔ اور پھر ایک روز اودم سنگھ پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش شہر سے چند میل دور ایک جھیل میں پڑی ہوئی مل گئی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جھیل میں ڈوب کر مرا تھا اور کچھ لوگوں کے نزدیک اسے پہلے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا پھر لاش جھیل میں پھینک دی گئی۔ پولیس نے اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دے کر کیس بند کر دیا۔ شہر کا ہر فرد جانتا تھا کہ اودم سنگھ کی دھرم ویر سے دشمنی چل رہی تھی اور عام خیال یہ تھا کہ اودم سنگھ کو قتل کیا گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے بھوشن سنگھ پر اپنے باپ کی موت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مزید تحقیقات پر بھی زور نہیں دیا۔ پولیس نے جو کچھ کہا اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا اور باپ کی چیزیں جلا کر گھر بیٹھ گیا۔ بھوشن سنگھ اب مکمل طور پر مطمئن تھا اور بلونت سنگھ کو بھی اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد بھوشن سنگھ نے چتوڑ گڑھ میں اپنی موروثی حویلی اونے پونے بیچ دی اور جے پور آ گیا۔ یہاں کوئی جائیداد خریدنے کی بجائے اس نے سردار پینل مار کے علاقے میں ایک شاندار کوٹھی کرائے پر لے لی اور رنگ رلیوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے گرد ایسے لوگ جمع ہو گئے جو اسے موٹی آسامی سمجھتے تھے، اس کے خرچ پر عیش کر رہے تھے۔ اس کی کوٹھی پر ہر روز راگ رنگ کی محفلیں جمتی، شراب اور آوارہ عورتوں پر ہر رات ہزاروں روپے اڑائے جاتے۔ اس کے دوست عیش کر رہے تھے اور روپیہ پانی کی طرح اس کی جیبوں سے نکلا جا رہا تھا۔ بلونت سنگھ بھی ہفتہ 10 دن 1-2 مرتبہ اس کے پاس ضرور آتا۔ اس نے بھی بھوشن سنگھ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ روپیہ اس طرح نہ لٹائے، لیکن بھوشن سنگھ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بلونت سنگھ نے اپنی باتوں پر کبھی دھیان بھی نہیں دیا تھا کیونکہ وہ خود بھی اسی خماش کا تھا۔ 2 سال میں بھوشن سنگھ کلاش ہو گیا۔ اس کے دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے جو اس کی دولت پر عیش کرتے رہے تھے۔ اب اس کے سائے سے بھی وہ دور رہنے لگے۔ بھوشن سنگھ کو وہ عالیشان کوٹھی خالی کرنی پڑی۔ اس نے گنجان آبادی میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔
بلونت سنگھ کبھی کبھار جے پور آتا تو اس کی تھوڑی بہت مالی مدد بھی کر دیتا۔ اسی دوران میں بھوشن سنگھ کی ملاقات تیئی سنگھ اور دھرمیش سے ہو گئی۔ تیئی سنگھ چالاک آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ ایسے وقت میں اسے آدمیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً بھوشن سنگھ کی مالی مدد کرتا رہا اور اس سے کچھ ایسے کام بھی لیتا رہا جو جرائم کے زمرے میں آتے تھے۔ اسے خود بھی اس بات کا احساس تھا، لیکن وہ تیئی سنگھ کے لیے ایسے کام کرنے پر مجبور تھا۔ بھوشن سنگھ کے ذریعے تیئی سنگھ کی ملاقات بلونت سنگھ سے ہو گئی۔ وہ دونوں ایک ہی کماش کے تھے۔ تیئی سنگھ راجکماری روپمتی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا اور بلونت سنگھ اپنے باپ کی دولت لوٹا رہا تھا۔ تیئی سنگھ کے تبت سے بلونت سنگھ راجکماری روپمتی تک پہنچ گیا، لیکن روپمتی کو یہ شخص زیادہ پسند نہیں آیا اور اسے دور رہنے کی وہ کوشش کرنے لگی۔ اور پھر غلاموں کی منڈی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد صورتحال یکلخت تبدیل ہو گئی۔ روپمتی کے سامنے دو محاذ کھل گئے۔ اس روز پوچھ کر جانے والے راستے پر بلونت سنگھ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اگر میں نہ ہوتا تو شاید بلونت سنگھ روپمتی کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا، مگر میں نے آنکھیں دکھائی تو وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ موقع پا کر کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے مجھے اور روپمتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکے گا، تاہم وہ ابھی تک خاموش تھا۔ البتہ تیئی سنگھ اور دھرمیش کھل کر روپمتی کے مقابلے پر آ گئے تھے، جس کے نتیجے میں وہ دونوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دھرمیش تو روپمتی کے ہاتھوں مارا گیا اور تیئی سنگھ ہمیں ٹرک سے کچلنے کی کوشش میں خود ہی اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اور اب پہاڑیوں سے بھوشن سنگھ کی نچی ہوئی لاش ملنے کے بعد بلونت سنگھ کھل کر سامنے آ گیا۔ بھوشن سنگھ اس کا کزن تھا، اس نے بھوشن سنگھ کے قتل کا الزام روپمتی پر عائد کر دیا اور روپمتی کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ ٹھاکر بھانو سنگھ کی وجہ سے روپمتی کی طرف سے اگرچہ مجھے کچھ اطمینان ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے بھی کئی محاذ کھل گئے تھے۔ تیئی سنگھ اور بلونت سنگھ وغیرہ سے روپمتی کی دشمنی کی بنیاد تو میں ہی تھا۔ تیئی سنگھ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، لیکن بلونت سنگھ مقابلے پر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بھی دھمکیاں دی تھی۔ ایک طرف بلونت سنگھ تھا اور دوسری طرف میں پنڈت مرلی دھر اور دارا کے چکر میں الجھا ہوا تھا۔ وہ دونوں سنگاپور سے فرار ہو کر آئے تھے اور اتفاق سے ہم بھی ریگستان میں جہاز کریش ہونے کے بعد یہاں پہنچ گئے تھے۔ روپمتی میرے کردار سے متاثر ہو کر مجھے آزاد کرنے کو تیار تھی اور میں کسی طرح سرحد پار کر کے پاکستان جانا چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے اس روز جانکی نے کالی کے مندر میں پنڈت مرلی دھر کو دیکھ لیا اور ہم مرلی دھر کی تلاش میں گنیش دیوتا کے مندر تک پہنچ گئے، جہاں پجاری موتن داس ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ موتن داس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ مرلی دھر کا ایک ساتھی بھی تھا جو رام گڑھ جھیل کے کنارے کسی قدیم مندر میں چھپا ہوا تھا اور مرلی دھر ہر ہفتے اس کے لیے شراب اور عورتیں لے کر جاتا تھا۔ اب یہ تصدیق کرنا باقی تھی کہ قدیم مندر میں چھپا ہوا وہ شخص دارا ہی تھا یا کوئی اور۔ موتن داس نے دولت کے لالچ اور جان کے خوف سے اگرچہ اسی سلسلے میں معلومات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ مرلی دھر کو ہمارے بارے میں بتا دے گا، اس لیے میں نے خود رام گڑھ جھیل والے مندر میں جا کر معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جس رات ہم نے پجاری موتن داس کو پکڑا تھا، میں اسے اگلے ہی روز رام گڑھ جھیل والے مندر کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر صبح سویرے ہی پولیس کی ایک پارٹی روپمتی سے پوچھ گچھ کے لیے حویلی پہنچ گئی۔ یہ پارٹی 4 اہلکاروں پر مشتمل تھی، جس کا سربراہ وہی انسپیکٹر تھا جس نے پہلے روز تیئی سنگھ وغیرہ کے خلاف رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا اور الٹا اسی کو دھمکا کر زبان بند رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن آج اس کا رویہ بدلا ہوا تھا اور وہ روپمتی کے سامنے بڑی تابعداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور میں ساتھ والے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کھڑکی کے سامنے جالر والا دبیز اور خوبصورت پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس گھر میں رہنے والے کو تو معلوم تھا کہ یہاں ایک کھڑکی بھی ہے، لیکن کسی اجنبی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ کنور بلونت سنگھ نے رپورٹ کی ہے کہ آپ اس کے کزن بوش سنگھ اور اس کے دوستوں تیئی سنگھ اور دھرمیش کے قتل میں ملوث ہیں، انسپیکٹر کہہ رہا تھا۔ جب تک کوئی ثبوت نہ مل جائے ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن آپ سے اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کرنا ہمارا قانونی حق ہے۔ اسے شاید قانون کی زبان میں شامل تفتیش کرنا کہتے ہیں، روپمتی نے کہا۔ یہی سمجھ لیجئے، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ اب تک ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق وہ دونوں بھائی، میرا مطلب ہے تیئی سنگھ اور دھرمیش، کسی معاملے پر بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے اور تم پھر پٹری سے اتر رہے ہو آفیسر۔ روپمتی نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ مجھ سے کسی معاملے پر بات کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ دونوں بھائی 2 اور گنڈوں کے ساتھ مجھے اغوا کرنے آئے تھے۔ اس رات میرے دونوں ملازم چھٹی پر تھے۔ میری ملازمہ مندری بھی میری دوست کے ساتھ مندر گئی ہوئی تھی۔ میرا دوست ہمت سنگھ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میں اوپر اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری دماغ پر نیند کا خمار طاری تھا۔ میں بھی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تیئی سنگھ اپنے بھائی دھرمیش اور 2 اور بدماشوں کے ساتھ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس آئے اور مجھے گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر ہمت سنگھ بھی اوپر آ گیا اور مجھے ان سے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہمت سنگھ اکیلا تھا اور وہ 4 تھے۔ انہوں نے ہمت سنگھ کو مار مار کر ادموا کر دیا اور بے ہوش کر کے پھینک دیا۔ انہوں نے کمرے میں توڑ پھوڑ بھی کی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر لے گئے، جہاں گیٹ کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے اس گاڑی میں ڈالتے ہوئے کسی ٹھوس چیز سے ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا گیا تاکہ میں راستے میں شور نہ مچا سکوں، اور
آپ نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ انسپیکٹر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، روپمتی نے کہا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ دونوں نمک حرام میری حویلی میں آ کر توڑ پھوڑ کر چکے تھے اور میں فریاد لے کر تمہارے پاس آئی تھی۔ اس وقت تم نے کیا کر لیا تھا جو اب کچھ کر لیتے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پھر رپورٹ کون کرتا؟ وہ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے اور ہمت سنگھ بے ہوش پڑا تھا۔ میری ملازمہ مندری رات کے آخری پیر مندر سے واپس آئی تب وہ صورتحال دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ اس نے پہلے تو خود ہمت سنگھ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، پھر فون کر کے میری دوست ڈاکٹر رادا کو بلا لیا اور ڈاکٹر رادا نے دین چڑھے میرے ایک اور دوست ٹھاکر بھانو سنگھ کو اطلاع دے دی۔ ان لوگوں نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ ان کے خاموش ہونے پر انسپیکٹر نے کہا، وہ بھی جانتے ہیں کہ پولیس گھوس رشوت کھا چکی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا اور اب بھی کچھ نہیں کریں گے، روپمتی نے جلے کڑے لہجے میں جواب دیا۔ انہیں پولیس کی بے تکی باتوں اور الٹے سیدھے سوالات میں وقت ضائع کرنے سے زیادہ میری فکر تھی، اور وہ اپنے طور پر مجھے تلاش کرتے رہے اور بلاخر انہیں پتا چل گیا کہ تیز سنگھ اور اس کے ساتھی مجھے کہاں لے کر گئے تھے۔ انہوں نے رات کو پہاڑیوں میں واقع اس کھنڈر نما عمارت پر ہلہ بول کر مجھے رہا کروا لیا، اور اس مسلح حملے میں بھوشن سنگھ آپ کے دوستوں میں سے کسی ایک کے ہاتھوں مارا گیا۔ انسپیکٹر نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ غلط ہے۔ روپمتی بولی، لالا رنجیت نامی گنڈے نے میرے دوست ہمت سنگھ پر خنجر سے حملہ کیا تھا جو اس وقت بھوشن سنگھ سے گتھم گتھا ہو رہا تھا۔ ہمت سنگھ نے اپنے آپ کو اس وار سے بچا لیا اور بھوشن سنگھ زد میں آ گیا اور خنجر اس کے ساتھی کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور ڈاکٹر سین کا بیان ہے کہ تیز سنگھ نے اسے اپنے بھائی کے علاج کے لیے بلوایا تھا۔ انسپیکٹر نے کہا، ڈاکٹر کے مطابق درمیش کو سینے میں گولی لگی تھی، اس نے گولی تو نکال لی لیکن درمیش یہاں بھر نہ ہو سکا۔ گولی کس نے ماری تھی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، روپمتی نے جواب دیا۔ وہ جب مجھے یہاں سے اغوا کر کے لے گئے تھے تو میں تو بے ہوش تھی اور اس وقت درمیش بھی زندہ تھا۔ مجھے اس کھنڈر نما عمارت میں باندھ کر ڈال دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہو اور اسے گولی مار دی گئی ہو۔ بہرحال وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھاکر بھانو سنگھ اور ہمت سنگھ نے اسی کھنڈر نما عمارت سے مجھے اطاعت کرایا اور ڈاکٹر سین اور رنجیت کو شہر لا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے ان دونوں کے بیانات بھی لیے ہیں۔ انسپیکٹر اس کے خاموش ہونے پر بولا، لالا رنجیت کا بیان ہے کہ درمیش کو گولی یہاں حویلی میں لگی تھی اور وہ گولی… ایک منٹ، روپمتی نے اسے جلدی سے ٹوک دیا۔ تم نے کہا تھا کہ وہ دونوں بھائی یعنی تیز سنگھ اور درمیش اس معاملے پر مجھ سے بحث کرنے آئے تھے، لیکن اب لالا رنجیت کہاں سے ٹپک پڑا؟ میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے لالا رنجیت بھی ان کے ساتھ آیا ہو اور باہر کھڑا رہا ہو اور انسپیکٹر گڑبڑا گیا تھا۔ ایسی صورت میں وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ ہم لوگ حویلی کے اندر والے حصے میں تھے اور درمیش کو گولی کس نے ماری تھی؟ روپمتی نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے اپنا ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کیا انسپیکٹر، تم کچھ چھپا رہے ہو، یا میں یہ سمجھوں کہ تم کسی کے دباؤ میں آ کر اس کیس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب میں تمہارے دباؤ میں نہیں آؤں گی۔ میں جانتی ہوں تم مجھے پھنسانے کے لیے اور بھی بہت سی ہتھکنڈے استعمال کر سکتی ہو، مگر اس مرتبہ نہ تو تم مجھے پھنسا سکو گے اور نہ ہی تمہارا کوئی اور ہتھکنڈا کامیاب ہو سکے گا۔ میں روپمتی کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پچھلی مرتبہ جب تیز سنگھ وغیرہ نے حویلی میں توڑ پھوڑ کی تھی اور وہ رپورٹ لکھوانے پولیس اسٹیشن گئی تھی تو اس انسپیکٹر نے اسے دمکا کر بھگا دیا تھا۔ اس وقت روپمتی سہم گئی تھی، کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب اس نے بڑی ذہانت سے کہانی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ وہ نہ تو گھبرائی تھی اور نہ ہی بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں لغزش تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ٹھاکر بھانو سنگھ جیسا آدمی اس کے ساتھ تھا۔ روپمتی جانتی تھی کہ اس وقت میں بھی پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوں، اس لیے وہ ذرا اونچی آواز میں بات کر رہی تھی تاکہ میں بھی سن سکوں۔ ہم پر اس کیس کی تحقیقات کے لیے اوپر سے دباؤ ہے اور تمہیں تحقیقات سے کس نے روکا ہے؟ روپمتی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تمہیں مجھ پر کوئی شبہ ہے تو میں تمہیں اپنے خلاف کسی کارروائی سے بھی نہیں روکوں گی، لیکن اگر تم نے مجھے فریم کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ راج کمار بلونت سنگھ کی رسائی بہت اوپر تک ہے اور وہ… اوہو، روپمتی اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر بول پڑی۔ تو یہ ہے اصل بات کہ تم قانون کے نہیں، گنڈوں، بدماشوں اور قاتلوں کے دباؤ میں ہو۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، اس نے گہرا سانس لیا، تم میرے خلاف جو کارروائی کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، تم بھی اس طرح لپیٹ میں آؤ گے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ اب تم چاہ سکتے ہو۔ میں آپ کے دوست ہمت سنگھ سے ملنا چاہتا ہوں، انسپیکٹر نے کہا۔ وہ یہاں نہیں ہے، میں اسے تمہارا پیغام پہنچا دوں گی۔ دیوان سنگھ، اسے شاید باہر کی طرف رخ کر کے دیوان کو پکارا تھا، انسپیکٹر کو باہر کا راستہ دکھا دو۔ پولیس کے جانے کے بعد روپمتی خال نما کمرے میں آ گئی، میں بھی اس کمرے سے نکل کر وہاں پہنچ گیا۔ تم نے ساری باتیں سن لیں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تم نے کہانی تو بالکل ہی بدل دی، مجھے تو لگتا ہے اس میں مزید الجھنیں پیدا ہوں گی، اور میرے خیال میں تمہیں ٹھاکر بھانو سنگھ کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ یہ سب کچھ اسی کی خواہش کے مطابق ہوا ہے۔ روپمتی بولی۔ کیا مطلب؟ میں الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج صبح ٹیلی فون پر طویل گفتگو ہوئی تھی، روپمتی نے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے سر قتل کا الزام کیوں لوں، قانون کی مدد کسی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تیز سنگھ اور درمیش اگر زندہ پولیس کے حوالے کر دیے جاتے تو وہ صاف بچ نکلتے، یہ تو یہاں کا دستور ہے۔
بے گناہوں کو تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے اور گناہگار اور مجرم دندناتے پھرتے ہیں، جبکہ میں یہ مانتی ہوں کہ اپرادھی یعنی مجرم کو اس کے اپرادھ جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور ان دو بھائیوں میں سے ایک کو میرے ہاتھوں سزا ملی اور دوسرے کو قدرت نے سزا دی۔ اپرادھیوں کو ان کے اپرادھ کی سزا مل گئی، میں اپنی گردن کیوں پھنساؤں؟ قانون کی مدد اور بھی طریقوں سے کی جا سکتی ہے، اور میں نے ٹھاکر بانو کو یہ بات سمجھا دی تھی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھاکر بانو سنگھ ایک قانون پسند شہری ہے، لیکن اتنی بات وہ بھی جانتا ہے کہ قانون کے رکھوالے کرپٹ ہوں تو پھر خود بھی تھوڑا سا راستے سے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس نے میری بات سے اتفاق کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ کسی کو اس کے جرم کی سزا قانون ہی دے سکتا ہے، کسی اور کا فیصلہ سنانے کا کوئی حق نہیں، لیکن یہاں صورتحال اس طرح مختلف ہے کہ قانون کے محافظوں کو قانون پسند شہریوں سے نہیں، قاتلوں اور لوٹیروں سے ہمدردی ہے، ان سے کسی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ٹھاکر نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ کہانی کو اس طرح بدل دیا جائے۔ یہ کہانی اسی نے تیار کی تھی، لیکن کیا یہ قانون کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش نہیں ہوگی؟ میں نے کہا، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ روپ متی نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی، تمہارے ماں باپ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، کیا تمہیں قانون سے انصاف ملا؟ وہ ہتھیارے دنیا بھر میں قتل و غارت مچاتے پھرتے ہیں، قانون نے ان کا کیا بگاڑ دیا؟ کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تو پھر یہ لمبے ہاتھ آج تک ان اپرادھیوں تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ بے گناہ تو مارے جا رہے ہیں اور وہ بے رحم قاتل کیوں دندناتے پھر ہیں؟ نہیں مائی ڈیئر، وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، ہم قانون کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ان اپرادھیوں کو سزا دی ہے جو قانون کی گرفت میں آنے کے باوجود سزا سے بچ سکتے تھے۔ تم نے بھی انسپیکٹر کی باتیں سنی تھی، اس نے بلونت سنگھ کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کو قانون سے زیادہ اہم سمجھتا ہے جو اس کی جیبیں نوٹوں سے بھر سکتے ہیں۔ شاید روپ متی ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ درویش روپ متی کے ہاتھ سے چلائی جانے والی گولی سے ہلاک ہوا تھا تو اس کے گرد تو جال تو بن جائے گا، مگر یہ مرتعشی اور بے ضمیر پولیس والے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ دونوں بھائی گنڈوں کو ساتھ لے کر زبردستی حویلی میں گھسے تھے اور مجھے اور روپ متی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ٹھاکر بانو سنگھ نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ قانون سے تصادم بھی نہ ہو اور ہماری طرف سے اسے تعاون بھی حاصل رہے۔ اور پھر انسپیکٹر کی باتوں سے میں یہ اندازہ بھی لگا چکا تھا کہ پچھلی مرتبہ اوپر سے جھاڑ پڑنے کے باوجود وہ روپ متی کو کسی نہ کسی چکر میں پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ واقعی بے ضمیر شخص تھا، اسے نہ تو قانون کی پرواہ تھی نہ کسی کی عزت کا خیال تھا۔ وہ تو بلونت سنگھ جیسے بدکماش اور بدکردار لوگوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا تھا۔ اس جیسے بے ضمیر اور مرتعشی انسپیکٹر ہی جرائم پیشہ لوگوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس جیسے پولیس افیسروں کو تو واقعی چوراہے پر لٹکا کر جوتے لگانے چاہیے۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ جانکی مندری کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مندری واپس آ گئی، مگر جانکی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے مندری کو دیکھا۔ جانکی دیوی تو مندر چلی گئی، مندری نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں سودا لے کر واپس چلی جاؤں، وہ 1-1.5 گھنٹے تک آ جائے گی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ گنیش دیوتا کے مندر ہی میں گئی ہوگی جہاں کل رات پنڈت مرلی دھر سے ٹاکرا ہوا تھا اور بعد میں موہن داس سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے اب جانکی پر باقاعدہ غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں شروع کر دی تھی جس سے ہم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 بج گئے۔ مندری نے کھانا تیار کر کے میز پر لگا دیا۔ روپ متی مجھے صوفے سے اٹھا کر کھانے کی میز پر لے آئی۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جانکی کوئی بچی تو نہیں جو راستہ بھول جائے گی، تم کھانا کھاؤ، آ جائے گی وہ۔ بات راستہ بھولنے کی نہیں، میں نے کہا، تم نہیں جانتی وہ جہاں گئی ہے ہمارے لیے کتنی خطرناک جگہ ہے وہ۔ گنیش دیوتا کے مندر میں جانکی کے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ روپ متی نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جس رات مندری اور جانکی کالی کے مندر گئی تھی اور یہاں پر حملہ ہوا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مندری نے آ کر بتایا کہ جانکی نے پنڈت مرلی دھر کو دیکھ لیا ہے، اس کی نگرانی کر رہی ہے اور اس نے مجھے بلا لیا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، روپ متی نے کہا۔ اوہ، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ میرا ذہن اس قدر الجھا ہوا ہے کہ ڈھنگ سے کوئی بات بھی سوچ نہیں سکتا۔ میں اپنی پیشانی مسلنے لگا اور پھر روپ متی کو مرلی دھر کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، جانکی اسی مندر میں گئی ہے، اگر مرلی دھر کو اس پر کوئی شبہ ہو گیا تو وہ کسی مصیبت میں پھنس سکتی ہے۔ اوہ، اس مرتبہ روپ متی کی آنکھوں میں بھی تشویش ابھر آئی۔ بات ہے تو تشویش کی، لیکن ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ دن کے وقت اس مندر میں سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کی موجودگی میں کسی گڑبڑ کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے ممکن ہے وہ مندر سے نکل کر شاپنگ وغیرہ کے لیے بازار کی طرف نکل گئی ہو۔ تم کھانا کھاؤ، پریشان مت ہو، آ جائے گی۔ اس مرتبہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بے دلی سے کھانا کھانے لگا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی اس کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ روپ متی کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ 4 بج گئے، نہ تو جانکی واپس آئی اور نہ ہی اس نے ٹیلی فون پر اپنے بارے میں کوئی اطلاع دی۔ اب مجھے اس کے بارے میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ اب مجھے کسی گڑبڑ کا یقین ہو گیا تھا۔ جانکی اتنی غیر ذمہ دار تو نہیں تھی کہ بازاروں میں سیر سپاٹے کرتی رہتی اور یہاں کوئی اطلاع نہ دیتی۔ میں دیوان سنگھ کو مندر بھیجتی ہوں، وہ معلوم نہیں، مجھے خود ہی جانا پڑے گا، میں نے کہا۔
ہو سکتا ہے وہاں موتن داس یا کسی اور ایسے پجاری سے سامنا ہو جائے جس سے جانکی کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے. تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. روپمتی بھی کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوگی. نہیں، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی. میں نے کہا ہمیں سے ایک کا یہاں رہنا ضروری ہے. تم یہیں رہو تاکہ میں ٹیلی فون پر رابطہ کر کے تم سے کچھ معلوم کر سکوں. ٹھیک ہے. بات روپمتی کی سمجھ میں آ گئی. جاؤ، مگر اپنا خیال رکھنا. اگر کوئی گڑبڑ محسوس کرو تو فوراً خبر کر دینا. میں نے اپنے کمرے میں جا کر پستول پتلون کی جیب میں رکھا اور باہر آ گیا. روپمتی پہنچ تک میرے ساتھ آئی جہاں پہ جیرو اور نیلی شیراڈ کھڑی تھی. دونوں گاڑیوں میں چابیاں لگی ہوئی تھی. میں اب ڈرائیونگ میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا اور جے پور کی سڑکیں بھی اب میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی. میں کار شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑاتا ہوا سنگانیر گیٹ اور جوری بازار سے نکل کر تپولیا بازار کی طرف آ گیا. میں نے کار ایک کشادہ گلی میں موڑ کر روک لی. انجن بند کر کے نیچے اترا. دروازے لاک کی اور ایک اور گلی میں سے گزرتا ہوا گنیش مندر کی طرف آ گیا. اس وقت 6 بجنے والے تھے. بازاروں میں بھی خوب رونق تھی اور مندر میں بھی سینکڑوں لوگوں کی آمد و رفت تھی. روپمتی کی اس بات پر بھی شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی تھی. لیکن مندروں کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا. یہاں تو ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کسی انسان کو اس طرح غائب کر دیا جاتا تھا کہ اس کا سراغ بھی نہیں ملتا تھا. اور کل رات میں نے مندر کی پچھلی طرف جو پرپیچ رائےداریاں دیکھی تھی ان کے بارے میں کہہ سکتا تھا کہ میں اکیلا ان میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں آ سکتا تھا. مندر میں واقعی کھوئے سے کھویا چل رہا تھا. کوئی پوجا کے لیے آیا ہوا تھا, کوئی منت پوری ہونے پر بھیڑ چڑھانے کے لیے اور کوئی منت ماننے. تمام پجاری اور پنڈت اس وقت بہت مصروف تھے. انہیں حقیقتاً سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی. میں مندر میں گھوم پھر کر موتن داس کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا. بلاخر میں نے ایک پنڈت کو روک لیا جو ایک تھالی اٹھائے تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا. اس تھالی میں ناریل, مٹھائی, پھولوں کے علاوہ گنیش دیوتا کی ایک مورتی بھی رکھی ہوئی تھی جس کی اونچائی 8 انچ کے لگ بھگ رہی ہوگی. وہ مورتی سونے کی تھی. آنکھوں کی جگہ 2 ہیرے جڑے ہوئے تھے جو بلبوں کی روشنی میں چمک رہے تھے. اس پنڈت کے پیچھے ایک ریڑھ عمر جوڑا بھی چلا آ رہا تھا. عورت کی عمر 40 اور مرد کی 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی. ان کے قیمتی لباس ان کی مالی پوزیشن کی عکاسی کر رہے تھے. میں نے پنڈت سے موتن داس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بھویں سکیڑتے ہوئے بولا, اسے تو میں نے آج صبح دیکھا تھا, اس کے بعد نظر نہیں آیا. میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جوڑے کی طرف دیکھا. بھگوان نے پہلا پتر دیا ہے, بھیڑ چڑھانے آئے ہیں. عورت نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. پھر تھالی کی طرف اشارہ کیا. خالص سونے کی مورتی ہے, بھگوان خود سو جاویں گے. پہلا بیٹا اس عمر میں؟ میں نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا. بیٹا مجھے نہیں, میری بہو کو ہوا ہے, عورت نے تن کر جواب دیا اور اپنے بندے کے ساتھ پنڈت کے پیچھے چل پڑی. میں کچھ دیر مزید اس مندر میں گھومتا رہا, پھر باہر آ گیا اور ایک طویل چکر کاٹتا ہوا مندر کی پچھلی طرف والی گلیوں میں آ گیا. وہ گلی تلاش کرنے میں مجھے خاصی دشواری پیش آئی تھی. میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گیا. اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور اس کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے لالٹین کی زرد روشنی جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. میں دبے پاؤں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک دم دروازے کے سامنے آ گیا. میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پتلون کی جیب سے پستول کے دستے پر رکھ لیا تاکہ کوئی گڑبڑ ہو تو پستول فوراً ہی جیب سے نکالا جا سکے. کمرے میں روشنی دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ شاید موتن داس کمرے میں موجود ہوگا, لیکن وہ کوئی اور تھا جو چھلنگا سی چارپائی پر لیٹا بیڑی کے کش لگا رہا تھا. کمرے میں بیڑی کے پتے کی بو بھری ہوئی تھی. کہ کون ہو بھائیا, کون ہو تم؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ بھی کوئی پجاری تھا. اس کے جسم پر بھی پیلے رنگ کا لمبا کرتا تھا. پیشانی پر کچھ کا لالٹین کی روشنی میں چمک رہا تھا. ڈرو نہیں, میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں نے کہتے ہوئے ہاتھ جیب سے نکال لیا. تو پھر کون ہو تم, یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے مجھے گھورا. میں دراصل سوامی موتن داس سے ملنے آیا ہوں. اس نے آج اس وقت مجھے یہاں بلایا تھا. میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا. کل یہاں زمین پر بھی ایک بستر بچھا ہوا تھا جو اس وقت غائب تھا. موتن داس, پجاری بڑبڑایا. وہ تو آج صبح ماؤنٹ آبو چلا گیا ہے بھائیا. میرے لائق کوئی سیوا ہو تو بتاؤ. اپنے استان پر پوجا کرانی ہو, ہون کرانا ہو یا کوئی اور سیوا ہو تو. نہیں سوامی جی, میں نے نفی میں ساری لا دیا. ایک انات آشرم کے لیے ایک پنڈت کی ضرورت تھی, کوئی پگار تو ملنے کی نہیں. سوامی موتن داس کو بڑی مشکل سے تیار کیا تھا, وہ بھی بھاگ گیا. خیر کوئی بات نہیں. ماؤنٹ آبو کہاں ہے اور وہ کون سے مندر میں گیا ہے؟ ماؤنٹ آبو تو یہاں سے 500 کلومیٹر دور ہے بھائیا, اس نے جواب دیا. سیلانیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, وہاں بہت سے جین مندر ہیں, وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دھنیہ واد. میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا. اندھیرا گہرا ہو گیا تھا. ان تنگ و تاریک گلیوں سے نکل کر اپنی کار تک پہنچنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا. میرے دماغ میں آندیاں چل رہی تھی. موتن داس واقعی بڑا بزدل نکلا تھا. وہ شاید کسی سنگین معاملے میں نہیں الجھنا چاہتا تھا, اس لیے بھاگ گیا تھا. یا ممکن ہے صبح مندر میں اس نے مرلی دھر کو ہمارے بارے میں بتا دیا ہو اور کسی خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے چپکے سے فرار ہو گیا تھا. مجھے جانکی کی حماقت پر تاؤ آ رہا تھا. وہ مندر میں آئی تھی, اس پر مرلی دھر کو شبہ تو کل ہی سے ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے آج اسے دیکھ کر اس کا شبہ یقین میں بدل گیا ہو اور وہ کسی طرح جانکی کو وہاں سے نکال لے گیا, اور مجھے یقین تھا کہ وہ اسے رام گڑھ جھیل والے مندر ہی میں لے گیا ہوگا.